اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا والصلاة والسلام على رسول اللہ دائما ابدا، تاکہ آپ کی ایمانی تازگی ہو اور آپ کو خوشی بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات: روزہ دار رمضان کے روزے پورے کر کے جب عید کی نماز کے لیے اجتماع میں آتے ہیں، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء الاجیر، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کیا، محنت پوری کی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ کریم، اس کو پوری مزدوری دی جائے۔ کیا دی جائے؟ پوری۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، یہ آج جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کو ضرور دوں گا۔ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، آج عید پڑھنے جمع ہوئے ہیں، یہ آئے ہیں، میں ان کو جو سوال کریں گے ضرور عطا کروں گا۔ فَيَقُولُ يَا عِبَادِي لِي صُمْتُمْ وَلِي صَلَّيْتُمْ انصرفوا مغفوراً، اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نماز پڑھی، اب تم پھیل جاؤ، جب تم عیدگاہوں سے جاؤ گے تو اس حال میں کہ تم بخشے ہوئے ہوگے۔ تم اپنے رب سے جو بھی مانگو گے جائز حاجت وہ ضرور پوری کرے گا، جو سوال کرو گے وہ سنا جائے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں بخشا ہوا بھیجا جائے گا۔ روایتوں میں ہے، فرشتے عید کی صبح فجر کے بعد گلیوں کے کناروں پر، کوچوں میں ندا کرتے ہیں، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا الى رب کریم یعطی الجزیل ویغفر الذنوب العظیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نکلو اپنے گھروں سے اپنے رب کی طرف، وہ تمہیں جزا عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب ایک سوال پھر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست، میرے وہ بزرگ جو عید کی نماز بڑے شوق سے پڑھنے آئے ہیں، کیا میں ان سے پوچھوں کہ فجر پڑھی؟ فجر کی نماز تو فرض ہے، عید کی نماز تو واجب ہے، کیا فجر پڑھی؟ یا پورا مہینہ رمضان کا گزارتے ہی آپ فرض بھی بھول گئے؟ اگر ہم نے صبح کی پہلی نماز فجر ادا کر لی تو گویا ہم نے شیطان کو شکست دے دی۔ اب پورا دن ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں، اور نہیں پڑھی تو شیطان سارا دن ہم سے لڑے گا۔ سوچیں، مجھے اور آپ کو عید ملی ہے تو عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے جس سے رحمان راضی ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے رکھوں
ہر قوم میں عید ہے، قرآن میں بھی عیدوں کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی عید کا فرق اور ذرا دوسروں کا دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، کس طرح عید مناتی تھی کہ وہ عید کے دن کھانے وانے پکا کر بستیوں سے باہر چلے جاتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، پیتے پلاتے تھے، جو ان کی خرمستیاں کرنی اور پھر رات کو واپس آ جانا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید قال موعدکم یوم الزینہ قرآن میں ہے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، اسی طرح جمع ہوتے تھے لوگ، غل غپاڑا، ہلا گلا، پینا پلانا، ناچنا گانا، یہ ان کا ہوتا تھا۔ ہندوؤں میں دیکھ لیں، ان کی ہولی دیکھ لیں، دیوالی دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے، کپڑے خراب کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، جو بھی ان کا حال ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھیے مسلمانوں کی عید دیکھیے، یہ نہاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیار ہو کر ظاہر کو اجلا کر کے، حالانکہ پورا مہینہ باطن کو اجلا کیا، اب ظاہر کو بھی اجلا کر لیا، اللہ کا نام جپتے ہوئے عیدگاہوں میں جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کافر کی عید سے شیطان راضی ہوتا ہے، مومن کی عید سے رحمان راضی ہوتا ہے۔ اب آپ نے فرق پہچان لیا، تو اصل میں رضائے الہی حاصل کرنا، اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا، یہ اصل عید ہے، صرف اجلا لباس پہن لینا عید نہیں۔ اچھا، اب عید کے دن عید پڑھنے کے بعد باقی دن کیا کیا جائے؟ ڈرامے دیکھے جائیں، فلمیں دیکھی جائیں، تاش کھیلے جائیں، جو کام کرنے وہ اگر کیے جائیں تو پھر بتائیے عید رہی؟ ہم نے اپنی محنت ضائع کی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بچہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا، نظر پڑی، قریب گئے، آج لوگ خوش ہو رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تیاری نہیں کی، تم نے کپڑے نہیں پہنے، تم عیدگاہ نہیں جا رہے، یہاں بیٹھے رو رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں جی رو رہا ہوں، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، مجھے کوئی تیار کرانے والا نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہے جو مجھے کپڑے پہنائے، مجھے عیدگاہ کی طرف لے کر جائے۔ لفظ یتیم سن کر میرے آقا کا دل بھر آیا، فرمایا چلو میرے ساتھ، اس کو لیا اپنے گھر آئے، اپنی شہزادی سے فرمایا اس کو تیار کرو، یہ میرے ساتھ عیدگاہ جائے گا۔ اس کو کپڑے پہنا کر تیار کیا، آقا لے کر آتے ہیں عیدگاہ، فرماتے ہیں کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ حسنین تیرے بھائی بن جائے؟ میرے آقا اس پر جو شفقت فرما رہے تھے، تو جو یتیم نہیں تھے وہ بھی تمنا کر رہے تھے کاش آج ہم یتیم ہوتے، ہم پر اتنی مہربانی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ عید کے دن دوسروں کا غم بانٹے، کمزوروں کو وہ یاد کریں، ان سے جائیں، ملیں، ان کی داد رسی کریں، کچھ ان کو بھی میٹھا کھلا دیں، کچھ ان کی خوشی کا سامان کر دیں۔ آپ کسی کو خوش کرتے ہیں، آپ اپنے لیے جنت بناتے ہیں، اپنے لیے راحت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مزاج نہیں، جانا بھی ہوگا تو باس کے گھر جانا ہے، بھئی سلام کرنا ہے، نوکری ختم ہو جائے گی، یا فلانے کے پاس جانا ضروری ہے ورنہ پارٹی سے نکال دیے جائیں گے۔ ہماری یہ سوچ، ہم رشتہ داروں کو بھی نہیں، اور جو غریب ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں ملتے، ان کے یہاں کیا کرنا ہے، دینا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، یہ سوچیں آ گئی۔ یہ محبتیں بانٹنے کا دن ہے، دل جیتنے کا دن ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں، ہم عید کو عید ہی رہنے دیں گے، خراب نہیں کریں گے۔ اس عید میں وہی کام کریں گے جس سے رب راضی ہوگا اور جو ہمارے لیے بھی اچھائی کا سبب ہوگا۔ یتیموں، بیواؤں، جو نادار ہیں ان کی داد رسی کیجیے، اور 6 روزے ماہ شوال میں رکھے جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق اس ماہ شوال میں اگر کوئی 6 روزے رکھ لے تو اس کا فائدہ یہ ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے۔ کیوں؟
قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا 10 گنا دیں گے. تو 30 روزے کتنے ہو گئے؟ 300. اور 6 روزے 60 ہو گئے. 360. اور سال کے دن اسلامی کے کتنے ہوتے ہیں؟ 360. تو یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں تو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. اور یہ اکٹھے رکھنا شرط نہیں ہے شوال میں رکھنے ہیں. لوگ دوسرے دن سے ہی رکھ لیتے ہیں کہ عادت بنی ہوتی ہے تو بعد میں سستی ہو جائے گی. ورنہ ایک رکھ لیا، 4 دن کے بعد پھر ایک رکھ لیا. یہ پورے مہینے میں اکٹھے نہ بھی رکھے لیکن پورے مہینے میں اگر رکھ لے تو یہ شش عید کے روزے بہت مشہور ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اور یہ ہمارے ہاں موسم بدلتا ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، اس کے حوالے سے آپ جو بھی اچھا کر سکے. اسلام موسمی عبادات کا دین نہیں ہے. صرف رمضان میں مسجد میں آنا یا نماز پڑھنا نہیں ہے، سارا سال کرنا ہے. سارا پتہ لگ جائے گا پچھلے جمعے کیا حال تھا اور آنے والے جمعے کیا حال ہوگا، وہ نظر آ جائے گا. شیطان چھوٹ گیا ہے مگر آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے تو یہ محنت جانے نہ دیجیے گا، ضائع نہ کیجیے گا. میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا والصلاة والسلام على رسول الله دائما أبدا.